اللہ الرحمن الرحیم۔ ظالم کا ظلم جو بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، ظالم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ظالم نہیں بننا چاہیے، چاہے میں ہوں یا میرا کوئی بھی مسلمان بہن بھائی ہے، تو ہمیں مظلوم رہنا چاہیے۔ ظالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اپنی اس ظلم کی جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے پھر ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کی توبہ بھی نہیں ہوتی، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ باقی کافی ساری ہم جو غلطیاں کر جاتے ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، غلطی کرنا ہماری فطرت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فطرت ہمیں معاف کرنے کی ہے۔ لیکن ظلم جو ہے وہ جہاں تک پڑا ہے، جہاں تک بہت ساری معتبر کتابوں میں دیکھنے کو ملا ہے، تو وہ یہی ہے کہ ظالم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کرتے، کیونکہ اس کے ہاتھوں سے ایسی کچھ چیزیں عملی طور پہ انجام پا گئی ہیں جس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ظلم کی حد سے بڑھ کے کسی کو قتل کر دینا، تو قتل ہونے والا تو ہو گیا، تو اب وہ توبہ کرے جو بھی کرے، لیکن اس کا جو قتل کیا ہے وہ تو اس کے ذمہ پڑ گیا، اسے ظلم کہتے ہیں۔ باقی چھوٹے موٹے ہم جھوٹ بولنا، کسی اور بات کو ادھر کا ادھر کر دینا، تو یہ تو ظلم نہیں ہے، ظلم کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ جو ظالم افراد ہوتے ہیں، کسی کے گھر کو تباہ و برباد کرنے والے، ان کو پھر یہ قرآن پاک کی کلاموں کے ذریعے سزا دینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کا جو ظلم ہے وہ بند ہو۔ ظالم کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتے، کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ اس کے اوپر بھی ایک جامعہ قسم کی بحث ہے، اس کے اوپر بھی کافی ساری دلیلیں ہیں۔ تو اگر کسی کی زندگی میں ایسا کوئی ظالم شخص ایک فرعون بن کے، تو وہ اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے جان بوجھ کے، اور اس کی زندگی کو خراب کر دیا ہوا ہے، تو اس ظلم سے اس کو باز کرنے کے لیے یہ سورہ الانعام کی آیت ہے، یہ بڑی سخت قسم کی جلالی آیت ہے۔ اس کو اس کا تصور باندھ کے دم کیا جائے۔ دم کرنے سے مراد کہ اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لا کے تو اس کو پھونک مار دی جائے۔ اگر اس کی تصویر ہو تو اس کی تصویر کے اوپر اس کو پڑھ کے دم کیا جائے، کم از کم 41 مرتبہ، دن میں کافی مرتبہ بھی اس عمل کو دہرایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ظالم کا ظلم ہوگا وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ۔ اس کے ساتھ اگر اسی کوئی سرخ مرچیں ہوتی ہیں ثابت، تو وہ 3 عدد لے لی جائیں، تو ہر ایک مرچ کے ثابت جو ہے اس کے اوپر اسی کو ہی 41 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا جائے، 41 جمع 41 جمع 41، اس ترتیب سے۔ اور رات کو روزانہ اس کو ہلکی آنچ پہ چولہے کے اوپر رکھ دیا جائے۔ ایک یہ بھی عمل ہے، پڑھنے والا بھی ہے، اگر کوئی پڑھنے والا کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر مرچوں کے اوپر کرے گا جو ثابت گول مرچیں ہوتی ہیں تو پھر یہ جو کلام ہے یہ اور زور پکڑ جائے گی۔ تو اس طریقے سے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ ظالم کے ظلم کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اس کو اپنی پڑ جائے گی، اور جس معصوم بندے کی زندگی کو وہ تباہ و برباد کر رہا ہے اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی اپنی پاک کلام کے ذریعے میں ایسا کوئی غیب سے وسیلہ بنا دیں گے جس سے اپنی زندگی میں سکون اور اس کی زندگی برباد ہو، وہ جو ظالم ہے۔